اگر طلاق سے ریلیٹڈ شاید سوال آ گیا کوئی، اگر کماری لڑکی کو نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا اس حوالے سے جو لوگ حلالہ کرواتے ہیں اور صرف کاغذی نکاح کر کے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے کر دوبارہ پچھلے خامند کی طرف لوٹا دیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اچھا، یہ بڑی عقل مندی والا سوال کسی نے کیا، اس نے انالوجی بڑی زبردست بنائی ہے کاغذی حلالہ کرانے کے لیے، کہ کنواری لڑکی کو تو طلاق اسٹیبلش ہو جاتی ہے نا، جو خالی نکاح ہوئی ہو ابھی رخصتی نہ، یعنی غیر مدخولہ اسے کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ انٹرکورس یا وہ ازدواجی تعلق نہ قائم ہوا ہو۔ تو ایک عورت کا نکاح ہوا، ابھی خاوند کے ساتھ اس کا ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے اور خاوند ادھر ہے، اور وہ طلاق دے دیتا ہے، تو یقیناً طلاق ہو جاتی ہے، اور وہ نیا نکاح بھی کر سکتی ہے اور اس کو عدت بھی نہیں گزارنی ہوگی، اسی دن نیا نکاح کر سکتی ہے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر یہ والی طلاق ہوئی ہے نا، ایون 3 طلاقیں دی ہیں، ویسے تو 1 طلاق کافی ہے، 3 طلاقیں بھی دی ہوئی ہیں نا، تو ایسی عورت کے ساتھ دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ ازدواجی تعلق نہیں نا قائم کیا ہوا، تو نئے نکاح نئے حق پیر کے ساتھ دوبارہ آپ اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، حلالے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب رہا کاغذی حلالہ اس عورت کا جس کا میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہوا ہے۔ اب ایسی عورت نے اگر اپنے خاوند سے طلاق لی ہے یا اس کے خاوند نے اسے فارغ کر دیا، بعد میں وہ اپنے اسی خاوند کی طرف واپس جانا چاہتی ہے، اور اب وہ کہے جی میں کسی کے ساتھ کاغذی نکاح کر لوں پھر وہ مجھے طلاق دے دے تو میں اپنے پہلے خاوند کی طرف واپس چلی جاؤں، جس طرح کے رخصتی سے پہلے بھی تو عورتوں کو طلاق واقع ہو جاتی ہے، سر اس کیس میں جو مدخولہ عورت ہے نا اس کی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اسی طرح ایک عورت کو طلاق دے دی اس کے شوہر نے، اس نے نئے مرد کے ساتھ شادی کی، پھر اس کا اچانک موڈ بنا میں پرانے خاوند کی طرف جاؤں گی، تو نبی علیہ السلام سے کہا میں طلاق، آپ نے فرمایا جب تک تم ایک دوسرے کا ذائقہ نہ چکھ لو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہ قائم کر لو، اس وقت تک یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، تم پچھلے خاوند کی طرف نہیں جا سکتی اس طریقے سے۔ اگر پچھلے خاوند کی طرف جانا ہے ویسے تو طلاق ہو جائے گی، لیکن پچھلے خاوند کی طرف جانے کے لیے ازدواجی تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ اور آپ ٹینشن نہ لیں، کاغذی لالے کوئی نہیں ہوتے ہیں، مولوی لالے کٹ دینے، لالے مولوی ہوندے نے، وہ کٹ دینے انہوں طریقہ آندا ہے، لیکن یہ سب کے سب حرام ہے۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، کروانے والے پہ بھی لعنت۔ اور کتنا ظلم ہے کہ عورت کو سزا کی بھیڑ سے چڑھا دیتے ہیں، غصہ مرد نے نکالا ہوتا ہے بیوی کے اوپر، اور مرد حلالہ کٹوانا چاہیے، وہ میں طریقہ تو دساں گا، میں کیمرے نہیں دس سکتا کہ یعنی میں جتنے لوگوں کے کبھی کبھار دوستوں کے میں نکاح پڑھانے کے لیے جب چلا جاؤں نا، ریلیٹیوز کے، فیس بھی لے پڑھانا، پیسے نہیں لیتا، تو میں ہمیشہ جس کا نکاح پڑھاتا ہوں نا، میری کوشش ہوتی ہے میں اس کو ترغیب دوں کہ بھئی جتنا مرضی غصہ ہے کبھی طلاق کا لفظ نہیں اپنی زبان پہ لانا، غصہ تو تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا ہو جانا ہوتا ہے سر، لیکن یہ تیر چلا ہوا واپس نہیں آتا۔ لوگ بڑے جذبات میں اس وقت پھر کہتے ہیں منڈا غصے سے، وہ غصے ہی طلاق دے گا نا، ٹھیک ہے نا، خوشی سے تو کوئی نہیں دے رہا ہوتا۔ تو حلالہ اس طرح پری پلان حلالہ تو منع ہے، باقی سورۃ البقرہ میں موجود ہے، اگر آٹومیٹک حلالہ ہو جائے تو وہ جائز ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہوئی یا اس کا خامن سے اس نے خلا لے لیا اور بعد میں کسی اور خامن سے ہوا، پھر اس نے بھی چھوڑ دیا، پھر وہ پہلے خامن کی طرف واپس آ سکتی۔ لیکن خلا کے کیس میں یاد رکھیے گا، اگر عورت خلا لے، مرد نے طلاق نہ دی ہو، پھر حلالے کے بغیر بھی اپنے وہ پچھلے مرد کی طرف نئے نکاح سے جا سکتی ہے، کیونکہ عورت کو طلاق نہیں ہوئی نا، خامن نے تو اپنا حق نہیں استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ میرا طلاق اور خلا کے اوپر بھی ایک کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، آپ یہ طلاق خلا اور رجوع لکھیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بعض غیر مسلم بھی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی عورتوں کو کس چیز کی سزا ہے کہ جی وہ حلالہ کر کے پچھلے خاوند کی طرف واپس آئے، قصور تو مرد کا تھا، تو سر اس حلالے کو تو اسلام کہتے ہی حرام ہے، وہ تو فقہ حنفی کے مولویوں کا بنایا ہوا حلالہ ہے، اسلام تو اس حلالے کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے۔ باقی رہا کہ وہ اسلام تو یہ عورت کو سیکیورٹی دے رہا ہے، اس کا تقدس بحال کروا رہا ہے اس حوالے سے کہ بھئی اگر وہ پچھلا خاوند اس کو اپنے عقد میں لینا چاہتا ہے تو وہ پھر اتنی بڑی ریسٹرکشن لگا دیے کہ یہ تیرے قابل نہیں اب ہوگی اس وقت تک جب تک کہ یہ والا معاملہ نہ ہو جائے۔ یہ تو بہت بڑی ریسٹرکشن اس کے اوپر لگا دیا، ورنہ تو تماشا ہی لگا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ عورت کو عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ عورت کی رسپیکٹ ہے، کہ یہ نہیں کہ جب چاہے طلاق دے دی اور جب چاہے رجوع کر لیا، کہ نہیں، یہ اتنی قابل احترام ہے کہ اب اگر تم نے طلاق دے دی ہے تو یہ اب تم رجوع نہیں اس کے ساتھ کر سکتے کہ 3 طلاق دے دی ہوئی ہے، اللہ یہ کہ آٹومیٹکلی کو معاملہ ہو جائے اور وہ بھی پورا وہ والا ہو، تو پھر یہ عورت کو بہت بڑی سیکیورٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ تذلیل نہیں ہے عورت کی، تذلیل وہ ہے جو ہمارے حنفی مولویوں نے بنا دیا، اور فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے، حنفی مولویوں نے بنائی ہے۔ اس میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جیسے اب
مفتی اکمل صاحب ہیں، ان کا میں نے خود یعنی کیو ٹی وی پہ دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ حرام ہے یہ حلالہ کرنا اور کروانا، لعنت ہے، یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے. لیکن ان کو حدیث کے ساتھ یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ یہ کر رہے کون ہے، وہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انہی کے مکتب فکر کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، اہل حدیث تو نہیں کر رہے ہوتے نا. ٹھیک ہے، تو ہم تو حلالے کو بھی غلط سمجھتے ہیں اور حرامے کو بھی. حرامہ یہ کہ 3 طلاقیں دے دیے پھر زبردستی ایک کہہ کے رجوع کروا دیتا. تو مسئلہ نمبر 15 میرا دیکھ لیں، ٹھیک ہو گیا. حلالہ بھی حرام ہے تو حرامہ بھی حرام ہے. وہ تو اس کو خدمات کہتے ہیں. اور جی خدمات ہیں، وہ حلالے کو خدمات کہتے ہیں، یہ حرامے کو خدمات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. طلاق یا خلا کے بغیر میاں بیوی 10 سال الگ رہیں تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ 100 سال بھی لگ رہے نکاح نہیں ٹوٹے گا. نکاح تو اسی طریقے سے ٹوٹے گا جب وہ طلاق دے گا یا خلا لے لے گی. لیکن اس دوران وہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. وہ عورت، مرد کو تو چلے اجازت ہے، عورت نہیں کر سکتی کہ اب لادے ہی رہ رہے ہیں تو ٹوٹ گیا ہوگا. یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں، وہ ناراضگی سے لادہ ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات. پھر 10 سال بعد جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں پھر ان کو خیال آتا ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں. تو اس سے نہیں نکاح ٹوٹتا، اور یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے. نکاح اسی طریقے سے ٹوٹے گا جیسے ٹوٹتا ہے. رجوع کے لیے چھونا ضروری ہے ہاں، یا ویسی بات چیت سے بھی رجوع ہو جائے گا؟ اگر دوسرے ملک میں بیٹھا ہے اور صرف وہ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے میں تمہاری طرف رجوع لاتا ہوں تو رجوع ہو جائے گا. ٹھیک. ہاں. اگر طلاق لکھ کر رکھ دی ہے اور بھجوائی نہیں ہے، بھجوا دی تو مگر ڈاک بیوی کو نہیں ملی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی؟ اگر تو اس نے طلاق کے لیے یہ لکھا تھا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جیسے ہی ہوں کا لفظ ختم ہوا جی اس کے اوپر بم پڑ جائے، وہ جل جائے کاغذ، طلاق ہو چکی ہوئی ہے. یہ مرد کا حق ہے. اس کے لیے عورت کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اکیلے کمرے میں بیٹھ کے وہ اپنے تصور میں کر دے، ٹیکسٹ میسج بھیج دے، وہ اپنا حق یوز کر چکا. ایک طلاق رجوع کر سکتا ہے اگر 1 یا 2 دی ہوئی ہے. تو البتہ یہ فقہ حنفی میں ایک مسئلہ تھا جو مس یوز ہوا ہے. فقہ حنفی والے آپ کو پتہ نا ایک چیز پہلے خود بناتے ہیں، جیسے میں نے بتایا نا کہ اگر کسی جو ہے وہ جنگل کے اندر 12 بندے ہوں، 12 ہی ننگے ہوں تو امامت کون کروائے گا؟ پھر ہمیں کہتے ہیں بتاؤ قرآن حدیث میں مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے بتایا. تو میں پھر وہ مسئلے بتاتا ہوں جو آپ کے بزرگوں کو بھی نہیں پتا تھے، میں بھی کاٹ کے دیتا ہوں. پھر میں کہنا بزرگوں تو پھر میں ہوتے ہو گیا ہوں. اتنی بےہودہ باتیں قرآن حدیث میں تو نہیں لکھی ہوں گی. قرآن حدیث میں تو آپ کو ڈاکٹرائن کلیئر کی جائے گی، باقی مسئلہ اجتہاد کا ہے. اس وقت سچویشن انہوں نے دیکھنی ہے کہ وہ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. تو بلکہ اس سے پہلے تو پوچھا جائے گا یہ واقعہ کہاں پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں، ایویں کہانی کراندے رہتے ہو، خود سے بنا بنا کے یعنی اس طریقے سے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں. تو وہ مسئلہ یعنی جب آئے گا پریکٹیکلی پھر اس وقت اجتہاد کیا جائے گا. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام سرکمسٹانسز کے اوپر حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اجازت دیتا ہے کہ وہ اس وقت بیسٹ پاسبل کیا چیز تھی. سوال کیا تھا کہ اگر طلاق لکھ کر رکھ دی ہے تو اس میں وہ مسئلہ کیا فقہ حنفی میں تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جیسے ہی تجھے میرا خط ملے تو متعلقہ ہو جائے گی. ایڈی مشکل اردو تو کوئی نہیں لکھتا نا. اچھا واقعی اب یہ جو جملہ ہے نا کہ جیسے ہی تجھے یہ خط ملے تو متعلقہ ہو جائے گی، تو اب اس نے مشروط کر دیا خط ملنے کے اوپر. ایسا خط اگر راستے میں ڈاکیا پھینک دے یا آپ ڈاکیے سے لے کے بیوی تک نہ پہنچنے دیں تو طلاق نہیں واقع ہوگی. اب وہ جو وکیلوں کے تھرو بھی کورٹ سے بھی بھجوا رہے ہوتے ہیں لکھ کے سائن کر کے، وہ کہتے ہیں نا ڈاکیا پڑھو یار، اس تک پہنچے نا. اور سر وہ لکھتے ہی ہوگی بھی تھی. وہ مسئلہ یہ تھا جو مس یوز ہوا ہے. مس یوز اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اتنی مشکل کہانی کرا کے نا یعنی بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے واقعات بھی مشہور کیے ہیں انہوں نے کہ جناب خلیفہ الرشید کے بارے میں بھی وہ اتنے بےہودہ چھوڑ دیں، میں بیان نہیں کرتا، چھوڑیں. اچھا یہ آج کل وکیل بھی جو ہے 3 طلاقوں پہ سائن کروا رہے ہیں، غلط کرواتے ہیں. میں نے تو بلکہ طلاق کے اوپر ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر طلاق دینا ناگزیر ہو جائے، اس لیول تک بات پہنچ جائے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ خلا لے لے تاکہ دوبارہ نکاح کا راستہ کھلا لے بغیر حلالے کے. حلالہ تو خیر کروانا ہی حرام ہے. ان نیچرل حلالے والا بھی معاملہ اس کی ضرورت نہ پڑے. خلا لے گی تو وہ مسند شافعی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر خلا لیا ہوا ہے عورت نے تو وہ اسی مرد کی طرف دوبارہ جا سکتی ہے، کیونکہ مرد نے تو طلاق کا اختیار نہیں استعمال کیا ہوا. یہ ظالم کیا کرتے ہیں، تینوں لکھواتے ہیں اور کٹھی لکھوا دیتے ہیں. جی کتنا ظلم کرتے ہیں. بالکل. تو وہ یعنی مرغیوں کہتے ہیں صحیح تھی کہ کو دو دوبارہ تو ہو ہی نہ سکے کچھ، اور پھر مصیبت پڑ جاتی ہے. تو خلا لینا چاہیے عورت کو تاکہ دوبارہ چانس رہے. اور ویسے بھی مرد کو بھی ایک ہی طلاق دینی چاہیے. ایک طلاق کے بعد جب 3 مہینے گزریں گے وہ عورت ویسے ہی طلاق بائن ہو جائے گی. وہ نیا نکاح کر سکتی ہے اپنی مرضی سے، چاہے تو پچھلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے، چاہے کوئی نئے خاوند کے ساتھ. 3 طلاق دینا تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے.
ایک دفعہ ہی طلاق دینی. یہ تو صرف آپشن اس لیے رکھا گیا ایک دفعہ دی شاید رجوع کا موڈ بن جائے, پھر کبھی بعد میں مسئلہ ہو تو دوبارہ دے لے. رجوع کا اس طرح ہوا ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی. تو 3 دفعہ جو الطلاق مرتان, طلاق 2 ہی دفعہ دی جا سکتی ہے, تیسری دفعہ دی تو کام ختم. ٹھیک. دور صحابہ میں بغض علی کی وجہ